بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چالاکیاں، مکاریاں اور ہوشیاریوں سے انسان وقتی سکھ اٹھا لے، لیکن آخرت میں کیا کرو گے؟ فرشتے تو سارا حساب لکھ ہی رہے ہیں۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ محبت کرنے والے کبھی بد دعا نہیں دیتے، مگر ہاں ان کی آہیں انسان کو بد دعا کی طرح لگ جاتی ہیں۔ وفا کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، بہت ہمت اور کھرا دل چاہیے ہوتا ہے، ورنہ کم ظرف تو بٹک جاتے ہیں، بزدل سرے راہ بھاگ جاتے ہیں۔ پتوں کا شجر سے گر جانا، پھر پھولوں کا کھل جانا معجزہ ہے۔ سورج کا اپنی ذات سے اہل زمین کو روشن کرنا اور چاند کا ساری رات تنہا اجالا کرنا معجزہ ہے۔ بندے کے اندر اس خلا کا احساس جو اسے بے اختیار اس کے اصل مکین کو پکارنے کے لیے محسوس کروایا جاتا ہے، معجزہ ہے۔ رفیق اعلیٰ کو پکارنا معجزہ ہے۔ رفیق اعلیٰ کا ہماری شہرگ سے نزدیک ہونا معجزہ ہے۔ محبت معجزہ ہے۔ میں معجزہ ہوں، تم معجزہ ہو، یہاں سب معجزہ ہیں۔ کائنات نہیں، یہ کائنات معجزہ ہے۔ جب لوگ طے کر لیتے ہیں کہ اب تعلق نہیں رکھنا، تو پھر وہ پتھر کے بن جاتے ہیں۔ ان پتھروں کے بت کے آگے آپ جتنا مرضی رو لے، جتنے وعدے یاد دلوا لیں، منتیں کر لیں، وہ کہاں جواب دیتے ہیں؟ وہ تو بس سب بھول جاتے ہیں اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کوشش کریں بنا مطلب کے اچھے بنے، مطلب سے تو بہت سے اچھے بنے پھرتے ہیں۔ بابا کہتے ہیں بے وفائی کرنے والا منافق ہوتا ہے، اور منافقت ہمیشہ سے وفا کی محتاج رہی ہے۔ یہاں یوں کہہ لو کہ منافقت کرنے والا ہمیشہ وفا کرنے والے کا محتاج ہوتا ہے۔ یعنی جب وفا کرنے والا وفا ہی نہیں کرے گا تو منافق بے وفائی کیسے کرے گا؟ اور جس دن وفادار اپنی وفا ترک کر کے آگے بڑھتا ہے، اس دن منافق کی منافقت اتنی زور سے زمین پر منہ کے بل گرتی ہے کہ وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ نفسیات کی روح سے اکثر لوگ کسی انسان کو جان بوجھ کر
نظر انداز کرنے کی دو میں سے ایک وجہ ہوتی ہے، یا تو آپ اس انسان سے بے حد نفرت کرتے ہیں یا حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور جب آپ کا بس نہیں چلتا تو آپ بے بس ہو کر اسے نظر انداز کرتے ہیں، اور ایسا کر کے بھی ہم اذیت میں خود ہی رہتے ہیں۔ بڑا گہرا فلسفہ ہے، مشکل سے پلے پڑتا ہے۔ سنو، محبوب کے پیچھے کبھی مت بھاگنا، محبت کے پیچھے بھاگنا۔ محبوب اپنے سوا کسی کا نہیں ہونے دیتا، محبت پوری کائنات کی انگلی تھامے چلتی رہتی ہے، بڑی دل والی ہوتی ہے۔ اس عورت کی بد نصیبی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا جس سے کوئی مرد تفریحاً اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے۔ بندہ محبت میں کامیاب ہو جائے تو صرف محبوب ہاتھ آتا ہے، اور اگر ناکام ہو جائے تو پوری کی پوری محبت مل جاتی ہے۔ عورت کی طاقت اس کے جذبات میں ہوتی ہے۔ طوائف جسم تو دیتی ہے مگر کبھی بھی اپنے جذبات تک کسی کو نہیں پہنچنے دیتی، جبکہ عام عورت محبت کرتی ہے تو سب سے پہلے اپنے جذبات دیتی ہے۔ اس کے آنسو، اس کی خوشی، اس کی دوسری عورتوں سے جلن، بس اسی انسان سے منسوب ہوتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے۔